جو سیکیورٹی کی کمیٹی تھی قومی اسمبلی کی، نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی تھی، وہاں یہ بات ہوئی کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے جائیں اور فیصلہ ہوا کہ مذاکرات کیے جائیں گے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں۔ تو کس طرح آپ ہمیں الزام دیتے ہیں؟ بتائیے کون سا دہشت گرد پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کہاں بسایا گیا؟ آج ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی سرحد پار سے یہاں آ رہی ہے، وہاں سے آتے ہیں یہ جنگجو، یہ دہشت گرد جو دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو فیصلہ کر لیجئے کہ یہ وہ دہشت گرد ہے جو مبینہ طور پہ 2021 میں یہاں بسائے گئے۔ کون ہے وہ دہشت گرد؟ کس نے بسایا؟ کیا ہے ان کی تعداد؟ کیا یہ وہ دہشت گرد ہے جو آج سرحد پار کر کے یہاں آ رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی افغان مہاجرین نے کی، آپ نے ان کو نکالا، دھتکارا، بے عزت کر کے اس ملک سے باہر کیا اور نفرت کے بیج بوئے۔ تو فیصلہ کر لیجئے کہ دہشت گردی کون کرتا ہے، دہشت گردی کی اصل وجہ کیا ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ آپ ہم پہ آج الزام لگا رہے ہیں، بہتان ہماری طرف آپ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم سچ کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستانی ریاست کے وفادار ہیں، پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، پاکستان کا ہر ادارہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ریاست ہماری ریاست ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے، ہم اس کے معاون ہیں، ہم ریاست کے معاون ہیں، ہم قانون اور آئین کے معاون ہیں، ہم پاکستان کی عوام کے معاون ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، کل جو گفتگو ہوئی، جو الزامات لگائے گئے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کون سا دہشت گرد ہے ہماری تحویل میں جس کو کہا گیا کہ ہم پیش کر دیں، حوالے کر دیں؟ کون سی سہولت کاری ہم نے کی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے عوام کی تائید سے کرو، عوام کے مشورے سے کرو، عوام کے نمائندوں کے مشورے سے کرو۔ اور جب آپ 23 لوگوں کو بے گناہ شہید کرتے ہیں تو آپ دہشت گردی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہر دفعہ جب ایک بڑا آپریشن، اندھا آپریشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جب معصوم شہید ہوتے ہیں تو دہشت گردی بڑھتی ہے، غصہ بڑھتا ہے۔ یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں یہ کہہ رہا کہ اگر مجھ پہ کوئی بندوق تانے کھڑا ہے تو آپ اس کو پھول کے ہار پیش کریں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک جامع حکمت عملی بنائیں، ایک سیاسی حکمت عملی بنائیں۔ وہ برطانیہ ہو جہاں 70 سال آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ جنگ لڑی اس ریاست نے، اور پھر بیٹھ کے بات کی، بات کرنے کے بعد معافی دی، لوگوں سے ایک صلح کا سمجھوتا کیا۔ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں بات افہام و تفہیم کے بغیر طے ہوئی ہو۔ ایک وقت ہوتا ہے جنگ کا اور ایک وقت ہوتا ہے گفتگو کا۔ تو ہم نہیں آپ کو کہہ رہے کہ جہاں آپ پہ بندوق تنی ہے آپ اس کا جواب نہ دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن جس سے معصوم شہید ہوتے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ لے کر چلیں اس صوبے کے عوام کو ساتھ۔ تو یہ ہماری گزارشات ہیں اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہم بھاگ نہیں رہے، ہم ہر جبر سہنے کو تیار ہیں۔ ہم نے جبر سہا ہے کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے، سچ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں، شرافت کے لیے کھڑے ہیں، صلح اور امن کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم اس صوبے کو، اس ملک کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر دہشت گرد کو اس دھرتی سے دور کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو اس دھرتی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سہولت کار کہنا ایک الزام ہے، ایک بہتان ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پیغام پاکستان کی عوام کے لیے۔